اس کے بعد مزید کچھ احکامات ہمیں دیے گئے ہیں، تو ہم آج کی آیات شروع کرتے ہیں. آیت 27 to 29، آیت 27 سے 29 تک. گزشتہ آیات میں کچھ حدود کا بیان ہوا تھا. اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالی گھروں میں داخل ہونے کے آداب بیان فرما رہے ہیں، اور یہاں اس مقام پر ان کے بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جہاں ایک طرف انسان کو معاشرتی زندگی کے آداب سکھائے جائیں، لوگوں کی زندگی کو آسان کیا جائے، وہاں دوسری طرف مردوں اور عورتوں کے درمیان اختلاط کے دروازے بند کیے جائیں جو عام طور پر زنا کا سبب بنتے ہیں. اس سے پہلے سورۃ الاحزاب میں بھی گھروں میں اذن لے کر داخل ہونے کا حکم آیا ہے. سورۃ الاحزاب اس سے پہلے نازل ہوئی تھی، تقریباً 1 سال پہلے، لیکن اس میں خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے کی بات تھی. سورۃ النور میں اس حکم کو تمام گھروں تک پھیلا دیا گیا ہے. انسان چونکہ تنہا نہیں رہ سکتا، اسے دوسروں سے میل ملاقات کی ضرورت پیش آتی ہے. اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان بلا اطلاع، بلا اجازت کسی کے گھر میں جا گھسے اور جہاں تک اس کا دل چاہے گھومتا پھرے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان ان آداب اور احکامات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس طریقے پر کسی کے گھر میں جائے جو اللہ کو پسند ہے، جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، لوگوں کو پسند ہے، اور پھر مجموعی طور پر معاشرے کے لیے بہت سی برائیوں سے بچنے کا ذریعہ ہے. اور وہ کیا ہے کہ انسان جب کسی کے ہاں جائے تو پھر اجازت لے کر جائے اور ان احکامات کی پابندی کرے جو ان آیات میں ہمیں دیے گئے ہیں. ہمیں سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مرد عورت سب، لا تدخلوا بیوتا، نہ تم داخل ہو گھروں میں، غیر بیوتکم، سوائے اپنے گھروں کے، یعنی دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو اپنے گھروں کے علاوہ، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت لو، وتسلموا علی اہلہا، اور تم اس گھر کے رہنے والوں پر سلام کرو، اس کے رہنے والوں پر سلام بھیجو. ذالکم خیر لکم، یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. لا تدخلوا بیوتا، نہ تم داخل ہو بیوت میں. بیوت کا لفظ بیت کی جمع ہے. عربی میں بات یبیت بیت کہتے ہیں رات گزارنے کو. گویا گھر وہ جگہ ہے جہاں انسان رات گزارتا ہے، ٹھکانہ پکڑتا ہے، آرام کرتا ہے، جہاں اس کی رہائش ہوتی ہے. دوسرے لفظوں میں گھر، بیت سمبل ہے کس کا؟ ریسٹ، پیس، سیکیورٹی اینڈ کمفرٹ کا. قرآن مجید کی ایک اور آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، وَجَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اور اس نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو رہنے کی جگہ بنایا، سکن بنایا. اور دوسرے لفظوں میں اس کو باعث سکون بھی کہہ سکتے ہیں کہ سکون کی جگہ بنایا. تو گھر ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں انسان بلا تکلف پرسکون طریقے سے رہ سکے، آرام کر سکے. اپنے کام کاج کے بعد جب وہ تھک جائے تو گھر کے اندر گھر والوں سے انس حاصل کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرما رہے ہیں کہ تم اپنے گھر کے سوا کسی کے گھر میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک کہ کچھ آداب کی پابندی نہ کر لو. اور وہ آداب کیا ہے؟ نمبر 1، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم مانوس ہو جاؤ، انس حاصل کر لو. اب یہ انس حاصل کرنے کا معنی کیا ہے؟ تستأنسوا کا لفظ جو ہے حمزہ نون سین سے ہے، اس کا مصدر ہے استیناس. انس کا لفظ
وحشت کا اپوزٹ ہے، وحشت کا متضاد ہے. مانوس ہونا، متعارف ہونا، گویا دوسرے لفظوں میں ایسا طریقہ کہ جس سے انسان اس شخص کو جس کے گھر میں وہ داخل ہو رہا ہے اس کو اپنے سے اور خود کو اس سے مانوس کرے. وہ تمام طریقے اس میں آئیں گے جس سے اہل خانہ کا سکون تباہ نہ ہو. اسے استئذان اور اجازت لینے کے معنوں میں لیا گیا ہے. اسی لیے آپ عام طور پر دیکھیں گے کہ جو قرآن پاک کے تراجم ہیں ان میں اس کا معنی اجازت لینا کیا گیا ہے. تستأنسو یعنی تم اجازت طلب کر لو. مسند احمد میں آتا ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنا تو ہم جانتے ہیں، کیونکہ آگے آ رہا ہے وہ تسلموا علی اہلھا، اور تم اس کے رہنے والوں پہ سلام کرو. تو صحابہ نے کہا کہ سلام تو ہمیں معلوم ہے کہ کیسے کرتے ہیں، السلام علیکم کہنا. یہ استئناس کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پر لفظ تستأذنو نہیں کہا گیا، تستأنسو کہا گیا، جو کہ تستأذنو ہی کے معنوں میں آ رہا ہے، اجازت ہی کے معنوں میں آ رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ بلیغ لفظ ہے. کیونکہ اجازت لینے میں تو صرف وربل اجازت بھی ہو سکتی ہے، لیکن تستأنسو میں اور طریقے بھی آتے ہیں. مثلا گھنٹی بجانا، ناک کرنا. اور اس حدیث کے مطابق جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود استئناس کا معنی بتایا، آپ نے فرمایا الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ بلند آواز سے کہنا. یعنی کچھ ایسے کلمات منہ سے نکالنا کہ جس سے گھر والے آواز پہچان کر مانوس ہو جائیں کہ کون شخص گھر کے دروازے پہ آیا ہے. تو استئناس کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ بلند آواز سے کچھ تسبیحات پڑھنا، اس میں کھنکھارنا وغیرہ، یا کوئی بھی ایسی آواز کہ جس سے گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ دروازے پہ کون ہے، آنے والا کون ہے. اس میں اور طریقے بھی ہو سکتے ہیں. مثلا گھر سے چلنے سے پہلے، کیونکہ اب سب گھر ایک طرح کے نہیں رہے، گھروں کی بھی بہت قسمیں ہو گئی ہیں. کچھ گھر بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں جس میں رہنے کی جگہ تو کہیں ہوتی ہے لیکن گیٹ بہت ہی باہر ہوتا ہے، اور اب تو گیٹ کے اوپر بہت سے سیکیورٹی گارڈز بھی ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں ٹیلی فون کے ذریعے اطلاع بھی دی جا سکتی ہے، وزٹنگ کارڈ بھیج کر بھی دی جا سکتی ہے، کسی بھی طریقے سے. اس میں آپ اگر سارے طریقے کو گنے تو کیا کیا بنتا ہے، کیا 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 جا سکتا ہے تستأنسو پر عمل کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو وہ طریقہ بتائیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر بلند آواز سے کہنا. اس کے علاوہ اپنے آپ کو متعارف کرانا، اور اس کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ انسان باقاعدہ الفاظ میں کہے ادخل، کیا میں گھر میں داخل ہو جاؤں، یعنی اجازت طلب کرے. تو یہ تو ہمیں سنت سے پتہ چلتے ہیں. اس کے علاوہ صحابہ کے طرز عمل سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو اپنے ناخنوں سے کھٹکھٹاتے تھے ہلکی آواز میں. تو ناک کرنا جو ہے یہ بھی اسی میں آتا ہے. اسی طرح آج کے طریقوں میں بیل بجانا بھی ہے، لیکن بیل لگاتے ہوئے اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ وہ میوزیکل نہ ہو. پھر اور کیا طریقہ ہے؟ فون کر کے آنا، ٹیکسٹ میسج بھیجنا، اپنا وزٹنگ کارڈ بھجوانا. کوئی اور طریقہ اگر آپ کو معلوم ہے تو مجھے بتا دیجیے، میں اپنے پاس ایڈ کر لیتی ہوں. ای میل کرنا ٹھیک ہے، یعنی کمیونیکیشن کا کوئی بھی ذریعہ کہ جس کے ذریعے آپ بتا سکیں کہ ہم تشریف لا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا لا چکے ہیں، آپ کے سر پہ پہنچ چکے ہیں. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا، اور تم سلام کرو اس کے رہنے والوں پر. یعنی جب اجازت لے لو تو پھر کیا کرو؟ سلام. لیکن حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے سلام اور پھر کوئی اور بات. السلام قبل الکلام، باقی باتوں سے پہلے سلام. قرآن پاک کی آیت میں تستأنسو پہلے ہے اور تسلمو بعد میں. اس کی بھی حکمت ہوگی نا، کیونکہ اب آپ دیکھیے کہ پہلے زمانے میں ٹیلی فون وغیرہ نہیں تھے، یا اور ایسے دور دراز سے مانوس کرنے کے طریقے نہیں تھے. پیشگی اجازت کے
اور طریقے نہیں تھے. جب تک کوئی آنے والا آ نہ جاتا بعض اوقات بتانا مشکل ہوتا. لیکن مسنون طریقہ کیا ہے کہ انسان کسی کے دروازے پہ پہنچے, سلام کرے اور پھر کہے کہ ادخل, اور پھر اس میں اپنا نام لے کے کہے ایدخل عمر. حضرت عمر اس طرح اجازت لیا کرتے تھے. اب سلام جو ہے وہ بھی بلند آواز سے ہونا چاہیے اور 3 بار تک ہونا چاہیے. اسی سے بعض لوگوں نے قیاس کیا ہے کہ اگر آپ ناک کریں تو بھی 3 بار کریں. اجازت کے لیے بلند آواز سے کوئی بات کرے تو 3 دفعہ کہیں, اور وقفے سے, تاکہ دوسرا اگر گھر کے ایک آخری کونے میں ہے تو وہ آپ کی آواز سن کر کم از کم چل کر آپ تک پہنچ سکے. تو خلاصہ کیا ہے؟ ایک طریقہ کون سا ہے کیسے داخل ہونا؟ بلا اجازت, بلا اطلاع. دوسرا با اجازت, پیشگی اطلاع, اپوائنٹمنٹ لے کر باضابطہ طریقے سے. ہاں بعض اوقات ایک ہی اسٹریٹ میں ہمسائے رہتے ہیں, رشتے دار رہتے ہیں, تو اس صورت میں ہر دفعہ تو اپوائنٹمنٹ نہیں بنائی جا سکتی. تو کیا کرنا چاہیے؟ ناک کرنا چاہیے, سلام کرنا چاہیے, اور جب تک اندر سے جواب نہ آئے داخل نہیں ہونا چاہیے. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, ساتھ ناک کرتے جاتے اور ساتھ اندر داخل, ساتھ سلام, ساتھ ناک, ساتھ اندر داخل. یہ طریقہ غلط ہے. جب تک اندر سے جواب نہ آئے, اور جواب بھی کس کا ہے؟ کسی سمجھدار شخص کا. کیونکہ بعض وقت کیا ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے کیا کہتے ہیں, بڑوں کو دیکھے آ جائیں آ جائیں, اور اس موقع پر آنا نہیں چاہیے, وہ درست نہیں ہوتا. تو ان کی بات کو حجت نہ سمجھیں. جب تک کوئی سمجھدار شخص اجازت نہ دے تو اندر داخل نہ ہو, صبر سے کام لیں. ذالکم خیر لکم, یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. کیا؟ اجازت لے کر آنا, اطلاع دے کر آنا. لعلکم تذکرون, تاکہ تم نصیحت پکڑو, یاد رکھو اور پھر عمل کر سکو. کیونکہ جب تک یاد نہ رہے یہ باتیں عمل نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سنت یا یہ حکم ان احکامات میں سے ہے جسے امت مسلمہ نے بھلا دیا ہے, جس پر ایک بڑی اکثریت عمل نہیں کرتی. دین کے اظہار کے لیے ہم حجاب تو کر لیتے ہیں, لیکن حجاب کے علاوہ جو احکامات ہیں ان سے عام طور پر غفلت برتتے ہیں, ان کی طرف توجہ نہیں کرتے. اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم دین کو ایز اے ہول لیں, پک اینڈ چوز نہ کریں, صرف اپنی مرضی کی باتیں نہ لیں, بلکہ کیا کریں, جو کچھ کہا گیا ہے ان سب کو امپورٹنٹ سمجھیں. اصل بات یہ ہے کہ گھر ہی ایسی جگہ ہوتی ہے نا کہ جہاں انسان بے تکلف رہ سکتا ہے, اپنے مختصر لباس میں بھی ہو سکتا ہے, لباس سطر والا ہو لیکن یہ مختصر ہو, بلا تکلف کام کاج کر سکتا ہے. اور اگر ایسے میں کوئی بلا اجازت آپ کی پرائیویسی میں مدخل ہو جائے تو اس سے طبیعت پر بھی ایک بوجھ ہوتا ہے, اور بعض اوقات دوسروں کے بارے میں ایسی بدگمانیاں جنم لیتی ہیں, کیونکہ انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ کوئی شخص کوئی کام کیوں کر رہا ہے. مثلا آپ کسی کے گھر میں ایسے ہی داخل ہوئے, آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے بچے کی پٹائی کر رہے ہیں, تو اب یہ سین آپ کے لیے دیکھنا درست نہیں, نہ آپ کے لیے اچھا ہے, نہ پیٹنے والے کے لیے, نہ پیٹنے والے کے لیے, سب کے لیے امبیرسنگ ہے. لیکن آپ کو پیٹنے کی ضرورت تھی اس وقت, کیونکہ بعض چیزوں کی اصلاح نہیں ہوتی جب تک کہ آپ اس میں سختی نہ کریں. یہ نہیں کہ اس کو اپنا معمول بنا لے اور روز یہی کیا کریں, لیکن ونس ان اے وائل اس کی بھی ضرورت پیش آتی, اور یہ بھی سنت سے ثابت ہے. بلکہ اس صورت کا تو آغاز ہی اسی سے ہوتا ہے, کیونکہ یہ مرض ایسا ہے کہ پٹے بغیر اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اینی ویز